ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں ناظرین۔ 808واں عرس حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ راز ٹیلی کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اولیاء اکرام کے فیوز و برکات کے حوالے سے۔ آئیے اس سلسلے میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے ابھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے جو کرامات ہیں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر گفتگو کریں تو خواجہ صاحب یا آپ کے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں سب کے سب ان کا بہت بڑا مرتبہ رہا ہے مخلوق کی، اور یہ کرامات ساری کی ساری کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کیا گیا ہو، یہ صرف خدمت ہی کی گئی ہے اس کے ذریعے سے۔ پھر اس پہ سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، ہر ایک کا اپنا فہم ہے، اس کا اپنا ادراک ہے، شعور ہے، احساس ہے، مگر بات یہ ہے کہ انسان دیانتداری کے ساتھ تعصب کے اینک اتار کر سچائی کو سمجھنے کے جذبے سے قرآن کو دیکھے، احادیث کو دیکھے اور تذکرہ و سیر کو دیکھے تو یہ حقیقت اس پر منتخب ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، صالحین امت گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی تمام توانائیاں ان کے رب کی طرف سے انہیں عطا کی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کی قربانیاں دی ہیں، محنتیں اور اللہ کی راہ میں مجاہدے کیے ہیں۔ اور رب کریم کا ایک ارشاد قرآن مجید میں ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں اور انہیں ہم منزلوں سے متعلق ایسی رہبری کرتے ہیں کہ وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم ان کے اوپر فضل و کرم کی جو برسات ہے اس کو اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں ان کی محنت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی شاید وہ نماز پڑھتے تھے ہوں گے، تو ہم اپنی نمازوں سے ان کی نمازوں کا تقابل کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی انداز کی نمازیں ہیں۔ ایک ہمارا نماز پڑھنا ایک اداکاری کے طریقے پر ہو رہا ہے کہ بس ایک روٹین ہے، بن گئی ہے اور پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن نمازوں میں ہمیں خشوع خضوع کی نعمت کتنی مل رہی ہے۔ میں کسی اور سے نہیں، ہر ایک سے کہتا ہوں، خود سے بھی کہتا ہوں کہ اس آئینے میں خود اپنا چہرہ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہماری فجر کے بعد ظہر میں کیا کیفیت ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں خشوع خضوع میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ پراگندہ دل ہونا چاہیے، مگر دل ہمارا پراگندہ، خیال ہمارا منتشر، اور ہم دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں دنیا ہی میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ حضرات جو کچھ کرتے تھے صرف رب کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور ہر وقت اپنے عمل پر نظر تھی، اپنے آپ کو کوتاہ عمل سمجھتے تھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت جامی نے کتنی خوبصورت بات کہی، جامعہ واقف دمباش عزیزہ رفتن فکر عقبہ بکن آخر کے تو ہم مہمانی، کہ جامی زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو، عزیز و اقریبا رخصت ہو چکے ہیں، قبروں میں جا کر سو چکے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرو، آخر تم بھی تو مہمان ہو۔ کہتے ہیں کہ کم خرد و کم خسب و کم گو ہم بجہلا کم نشیں، دائمہ در ذکر باش خے شرابی بدتری۔ کہتے ہیں، پہلے فرماتے با عاشقاں نشی و غم عاشقی گزیں، باہر کے نیست عاشق کمکن ازو قری۔ خدا اور حبیب خدا علیہ السلام سے عشق و محبت رکھنے والوں کے ساتھ رہو اور عشق کا غم اپنے اندر پیدا کرو، جو عشق سے خالی ہیں ان کی سنگت میں معیت میں نہ رہا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ کم کھاؤ کم پیو کم سو اور جاہلوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ پھر فرماتے ہیں دائمہ در ذکر باش، ہمیشہ ذکر خدا میں رہو، وہ خے شرابی بد تری، اور اپنے کو بدتر سمجھو، برتر نہ سمجھو۔ اور آج 2 رکعت کے بعد ہم اپنے کو برتر سمجھتے ہیں، تسبیح پڑھ لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم اس مقام کو پا کر ایسی کوئی روحانی قوت نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے اندر، تو ان کے پاس یہ انرجی کہاں سے آ سکتی، توانائی کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے اپنی بیٹری کو چارج کرنے کا سلیقہ سیکھا نہیں ہے۔ موبائل کی توانائیوں کو وہی جانتا ہے جو اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی موبائل سے ان کا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے اللہ سے روحانی طور پر، ان کی وہ بیٹری چارج ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، وہ بیٹری چارج ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور ایسی ان کو توانائی ملتی ہے، اتنی ان کو اللہ کی بارگاہ سے روشنی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے ظلمتیں ان کے سامنے سد راہ نہیں بنتی، آنکھیں کھلتی ہیں تو احوال ان پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنے من میں ڈوب کر
پاجا سراغ زندگی، تو وہ اپنے آپ میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو منکشف کرتا ہے، آفاق میں قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ قدرت کی نشانیاں ان کو دکھاتا ہے، اس کی وجہ سے اور ان کے یقین میں کمال بڑھ جاتا ہے، ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے، ہمیشہ اسی ذات کے جلووں کو دیکھنے میں گم رہتے ہیں، جس شے پر نظر پڑتی ہے اللہ پاک کی قدرت ان کو یاد آتی ہے۔ اے کہ تیرا جمال ہے رونق بزم کائنات، دونوں جہاں کی زینتیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی جلوہ سامانیاں کیسی ہے، تو خدا کی جلوہ سامانیوں کو دیکھتے ہیں، نور میں ان کے ازدیاد و اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کی قربت سے جب نوازے جا رہے ہیں، اللہ کی محبت سے نوازے جا رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے دین کے رہبروں کو اگر روحانی قوت نہیں دے گا تو کیا رہزنوں کو دے گا؟ قدرت تو اللہ کی ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے، پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، تو اپنے ماننے والے جو صبح شام سب سے کٹ کے اس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اپنے دل سے ہر آلودگی کو نکال کر خدا کی یاد میں یافت میں مصروف ہیں، ان پر کرم کی برسات اگر نہ ہوگی تو کس پر ہوگی؟ تو ان کی عبادات کو دیکھیے، ان کی ریاضتوں کو دیکھیے۔ حضور خواجہ خواجگان حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا تو ایک غار میں ایک بزرگ کو دیکھا، خشیت ربانی سے ان کا حال یہ ہے کہ جسم کمزور ہو چکا ہے، صرف ایسا لگتا تھا کہ ہڈیوں پر چمڑا مڑا ہوا ہے، اور اس وقت میں ان کی خدمت میں پہنچا تو جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت آتا ہے تو بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں کوئی شرط فوت ہو جائے گی اور اللہ کے پاس رد کر دی جائے گی، اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے نماز، جس کی ادائیگی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا، کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس خوف سے میرا حال یہ ہے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے، دیکھنے کا ان کے انداز دیکھیے، سمجھنے کا ان کا انداز دیکھیے، عبادتوں میں ان کا انہماک دیکھیے گا، کتنا شوق ذوق کے ساتھ عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، خالق سے لو لگا رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک پڑھنا ہمیں کتنے لوگوں کو آتا بتائیے؟ ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھتے، بولتے بڑی بڑی باتیں ہیں، مگر قرآن پڑھنے میں ہم پیدل، قرآن سمجھنے میں ہم بالکل زیرو اور فیل، اور وہاں حال ہے کہ روزانہ قرآن قریب مکمل پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز روزانہ مکمل قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کیا کہ 30 پارے کیسے پڑھتے تھے ہوں گے، لیکن ربط اتنا ہو چکا تھا، وقت میں برکت تھی کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اخلاق عالیہ کا پیکر بھی ہے، ہر ایک کی مدد بھی فرما رہے ہیں۔ شاہ کی پرواہ ہے نہ گدا سے بے التفاتی ہے، ہر ایک آپ کے در کا منگتا ہے، ہر ایک کو اس کے مسائل کا حل بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن سے تعلق، صاحب قرآن سے تعلق، خدائے رحمان سے تعلق، اس کی رضوان سے تعلق، تو جب اللہ کے رضا کی طلب میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں وہ قدرت عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں جس کو میں نے سنایا کہ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں قدرت اور قوت کے جلوے بھر دیتا ہوں جس سے وہ پکڑتا گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو اب ان کی آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے میرے عزیزوں، کہ جس کی وجہ سے حقائق ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، توجہات سے کام بنتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بڑا الزام دھرا گیا تھا، جبکہ وہ سلطان شمس الدین التمش بادشاہ کے ساتھ سیاحت کر رہے تھے۔ الزام کیا لگایا گیا کہ ایک بدکارہ عورت کو تیار کیا گیا منصوبہ بند طریقے پر، اس کے گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی او ہو بڑے بزرگ بن کر پھر رہے ہو، میرے ساتھ آپ نے گناہ کیا جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہو گیا، مجھ کو چھوڑ دیا آپ اور اپنے آپ کو بڑا ولی اور بزرگ بنا کر آپ بادشاہ کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ حضرت نے جب اتنا بڑا الزام سنا تو یک بیک حیرانی آپ پر طاری ہوئی، آنکھ بند کی، اپنے شیخ کو یاد کیا۔ حضرت غریب نواز ہیں دہلی کی سرزمین اجمیر شریف میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں، اور جب اس مصیبت میں اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ نے شیخ کو وہ علم و ادراک بخشا کہ آپ کی حال پر وہ مطلع ہو گئے۔ اب جیسا آپ یہ اسکرین کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ فاصلے اس برقی نے ہمارے اور آپ کے درمیان کے مٹا دیے ہیں۔ تو وہ روحانیت کی برقی تھی، اس نے فاصلے کو مٹایا دلی اور اجمیر کا۔ حضرت آنکھوں کے سامنے متمثل نظر آنے لگے۔ حضرت نے پوچھا بابا قطب الدین تم نے کیسے یاد کیا؟ اب آپ دیکھیے ریموٹ کنٹرول کیسا ہوتا ہے روحانیت کا، دل میں یاد تھی، حضرت سامنے نظر آنے لگ گئے۔ تو حضرت کچھ نہیں کہہ سکے، آنکھوں سے آنسو ہیں کہ رواں دواں ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل کی کیفیت ان پر بالکل آشکار ہو گئی۔ آپ نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ اس بچے سے کہہ دو اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے،
تو پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس فاحشہ کے گود کے بچے سے فرمایا بچے تو ہی بتا تیرا باپ کون ہے. خدا نے اس بچے کو گویائی دی اور اس بچے نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے اور اس طرح سے اس نے مکاری کی ہے, آپ کا دامن اس سے پاک ہے. سبحان اللہ. تو روحانیت سے مولانا مسائل یوں حل ہوتے ہیں توجہات سے, اور اس کو ناممکن سمجھنا اپنے علم کی جہالت ہے, اپنی فہم کی موت ہے. ہم اس آلے کی مدد سے سمجھ رہے ہیں تو یہ آلہ ہمارا بنایا ہوا ہے اور اللہ نے وہ نور خود سے پیدا کیا ہے. تو اس آلے کی روشنی سے جب دیکھا جا سکتا ہے اس اعلیٰ روشنی سے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ سبحان اللہ, بہت خوب, بہت یہ آلے کی روشنی ہے, وہ اعلیٰ کی روشنی. اعلیٰ کی, کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے. مفتی صاحب اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. آئیے ناظرین, وقت ہو چلا ایک اور وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. انشاءاللہ اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ.